ایک گانا ابھی ٹرینڈ پر ہے، ایک سانگ ابھی ٹرینڈ پر ہے، پتلی کمریا۔ آج ہماری بچیاں، آج جب یہ سانگ ٹرینڈ پر آیا تو آج پتلی کمریا پر کمر دکھاتے ہوئے آج وہ ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے اور اس کو موبائل میں اپلوڈ کر رہی ہے، اس کو فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں آج اس کو اپلوڈ کر رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور حد اس بات پر ہے کہ گانا ہے پتلی کمریا اور 15 کوئنٹل کی کمر لے کر ڈانس کر رہی ہے پتلی کمریا کے گانوں پر میرے بھائیوں۔ آج حالات یہ ہے، اور آج ہم کتنے بے شرم ہیں۔ ہماری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، ہم نیچے میں کمنٹ کر رہا ہے، واہ کیا ڈانس کر رہی ہے میری بیٹی، واہ کیا ڈانس کر رہی ہے میری بہن۔ تو میرے بھائیوں، موبائل نے یہ بڑا نقصان کیا ہمارا کہ جب یہ موبائل آیا تو شرم و حیا کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اپنے شرم و حیا کو بچا کر رکھیے، کیونکہ اگر آپ کے اندر شرم و حیا چیز باقی نہیں رہے گی تو آپ کے اندر ایمان بھی نہیں رہے گا میرے بھائیوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا؟ موبائل نے ہمارا یہ نقصان کیا کہ جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں پر آیا تو موبائل پہ ہم دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کا کلچر آج ہم اپنا رہے ہیں میرے بھائی، اس موبائل فون کی وجہ سے۔ اب ذرا دیکھیں موبائل نے کیا نقصان کیا ہمارا اور آپ کا۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہوتا بھی تھا تو بڑے کم، یعنی کم لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ہر آدمی ان تمام چیزوں پر میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ موبائل فون ہمارے پاس آیا تب ہمارے گھروں میں دوسروں کا کلچر بھی لے کر آیا۔ اس موبائل نے دوسروں کا کلچر کو ساتھ میں لے کر ہمارے گھر میں، ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ اب ذرا غور کیجئے، آج جنوری کی 11 تاریخ ہے، گزشتہ مہینہ جس کو ہم اور آپ دسمبر کا مہینہ سے نام کے یعنی دسمبر، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا اگلا چہیتا مقرر مولانا عبدالشکور بھوجپوری صاحب ہوں گے، وہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہمارے موجودہ مقرر ہیں ان کے بیان سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی تقریر ہے، بہت پیاری تقریر ہے، موبائل کے نفع اور نقصان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی سنیں گے کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اور کس طرح سے دین رحمت ہے اور کیسا جو ہے رحمت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ گزشتہ مہینہ دسمبر کی 25 دسمبر کو ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اسی موبائل فون کے ذریعے سے کرسمس ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی اور کرسمس ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کن کا کلچر ہے میرے بھائی؟ یہ کن کا کام ہے؟ یہ تو غیروں کا کام ہے نا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اے لوگو لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا زُهُرَ زَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اے لوگو، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم لوگ دوسری قوم کا مشابہ اختیار کر لو گے، دوسرے قوم کے کلچر کو اپنا کلچر بنا لو گے، دوسرے لوگوں کو یہود و نصارہ کو جیسا کرتے دیکھو گے تم بھی ویسا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر یہود و نصارہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے گا تو تم بھی اس گوہ کے اندر بغیر سوچے سمجھے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگو، ایک ایسا ٹائم آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ بھی غیروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو گے۔ ہاں میرے بھائیو، آج وہ لوگ، آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن وہ لوگ آج موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دے رہے ہیں، تو آج ہم بھی ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، یاد رکھو، کرسمس ڈے کی بدھائی دینے والوں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا اور مبارکبادی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔
लक़द जीतुम शयअन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में मैं आपको इसको रखता हूँ। मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, या जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया, उन लोगों ने इतनी बड़ी अल्लाह को गाली दी, इतनी बड़ी गाली दे कि मुमकिन है कि आसमान टूट पड़े, जमीन फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मेरे भाइयों, क्रिसमस डे की बधाई देना ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज वो लोग, जो लोग एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देते हैं, उन लोगों का अकीदा और उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 25 दिसंबर को, दिसंबर महीने की 25 तारीख को अल्लाह ने अपना बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और आज हम मुसलमान होने के बावजूद भी जो आज हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा अकीदा है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, के लोगों अल्लाह तो एक है, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह की बेटी है, ना अल्लाह की माँ है, ना अल्लाह का बाप है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, ना किसी से पैदा हुआ है। एक तरफ तो हम और आप ये अकीदा रखते हैं और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए खबरदार, कभी भी मोबाइल फोन के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई ना देना, क्रिसमस डे की मुबारकबादी देना मत देना। बोले इंशाअल्लाह नहीं देने का, बोले इंशाअल्लाह आज के बाद नहीं देने का। तो मोबाइल ने ये नुकसान क्या, मोबाइल ने और क्या नुकसान क्या, देखिए मोबाइल ने आज हमें और आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, जब से ये मोबाइल हमारे पास आया, हमने ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब आप सवाल करेंगे कि मौलाना तनवीर साहब, क्या आप ये बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो लोग झूठ नहीं बोला करते थे? मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है 20 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, 35 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन हमारे पास आया, हमने मोबाइल के जरिए से ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। मसलन मैं आपको समझाना चाहूं, जरा देखिए, आप अहमदाबाद आ रहे हैं, कटिहार से आप अहमदाबाद आ रहे हैं, अहमदाबाद में कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपको फोन कर रहा है कि भाई आप कहां पर हैं, आप जवाब देते हैं। हालांकि आप अभी कटिहार से निकले भी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं ला बात करो होश करने वाला हूं। देखिए किस तरह झूठ बोल रहे हैं। आज से 20 साल पहले तो लोग इस तरह झूठ नहीं बोला करते थे। मेरे भाइयों, जब ये मोबाइल हमारे हाथों पर आया तो हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जरा देखिए, आज से कोई आपसे पैसा पाता है, किसी से आपने पैसा उधारी पे ले रखा है, पैसा देने का टाइम आया, पैसा देने का टाइम आ गया, वह पैसा मांगने के लिए आपको बार बार फोन कर रहा है, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे, आपके बगल में छोटा बच्चा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल को पकड़ा देते हैं और कहते हैं बेटा मोबाइल, इस फोन को, इस कॉल को रिसीव करो और उसे बता दो कि अब्बू घर पर नहीं है, लेकिन हालांकि आप वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो पता ये चला कि मोबाइल आने के बाद हमने और आपने सबसे ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी सुनते जाइए, अभी भी 15 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान क्या मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमें तन्हाई के गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लोगों के सामने जाहिरी तौर पर आज हम और आप अच्छा अमल करते हैं, लोगों के सामने आज हम और आप फरिश्ता बनकर घूमते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरों में हम कमरे के अंदर चले जाते हैं तो मोबाइल फोन के जरिए से हम और आप गलत वीडियोस देखते हैं, हम और आप यानी पोर्न वीडियोस देखते हैं, आज हम और आप गाना सुनते हैं, यानी तन्हाइयों में जाकर हम और आप मोबाइल के जरिए से गुनाह करते हैं। ये तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है वो लोगों सुनो, वो लोगों मोबाइल फोन के जरिए से सोने के टाइम में गंदी मूवी देखने वालों, लोगों की नजर से छिपकर मोबाइल के जरिए से गुनाह करने वालों, याद रखो कि ये मोबाइल, ये तन्हाई का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है। एक हदीस सुनाता जाऊं, हदीस को याद रखिएगा।
इब्न माजा की हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके नामा आमाल में नेकियों की कमी नहीं होंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मतों में से चंद लोग ऐसे आएंगे कि वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम की तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा, तमाम की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। उन लोगों इस हदीस को जरा गौर से सुन लेना, ऐसा इंसान जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा और वो इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद भी उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी, उनकी नेकियां उनको जहन्नम के अज़ाब से नहीं बचा पाएंगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने, लोगों की नजर के सामने अच्छा काम करते थे, लोगों को दिखाकर नमाज भी पढ़ते थे, सब ठीक करते थे, लेकिन लोगों की नजर से आड़ होकर तन्हाई में जाकर लोगों की नजर से छिप करके वो गुनाह किया करता था। यानी वो तन्हाइयों की गुनाह से नहीं बचता था। कि तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है कि जाहिरी तौर पर हम जो नेकियां किए होंगे ये गुनाह उनको खत्म कर देंगे मेरे भाइयों। लेकिन मोबाइल फोन आने के बाद हम इंसान ज्यादा से ज्यादा तन्हाइयों की गुनाह करने लगे हैं मेरे भाइयों। लास्ट चीज पर जरा गौर कीजिए, मोबाइल फोन आने के बाद हमारा सबसे ज्यादा क्या नुकसान किया? मोबाइल फोन आने के बाद हमारा ये भी नुकसान किया कि आज मोबाइल फोन को हमने और आपने टाइम पास करने का जरिया बना लिया, टाइम पास करने का जरिया बना लिया। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आज हम मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं। पबजी गेम समझते हैं ना, जिसको बाबजी बोलते हैं मैं अपनी भाषा में। मोबाइल में रात के 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलते। आज हमारी नज़र में जब हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन आया तो हमारी नज़र में वक्त की वैल्यू घट गई, वक्त की अहमियत घट गई मेरे भाइयों। आज हमारे नौजवान बच्चे और आज हमारी नौजवान बहनें मेरे भाइयों 24 घंटा में से कम 15 घंटा मोबाइल में वो स्पेंड कर देता है, मोबाइल की वजह से वो बर्बाद कर देता है मेरे भाइयों। हकीकत तो ये है कि आज मोबाइल हम और आप इस्तेमाल नहीं करते। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। आज मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें इस्तेमाल करता है मेरे भाइयों। बात समझ में आई? मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आज मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब मोबाइल आपको इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया में भी आप फेलियर और क़यामत के रोज़ भी आप फेलियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो मोबाइल हम नहीं बल्कि मोबाइल आज हम इस्तेमाल करता है। आज हमारे पास वक्त की कोई अहमियत नहीं है मेरे भाइयों। हालांकि वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस और वक्त की कितनी अहमियत है आप इस आयत से, इस सूरत से आप पता लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल असर के अंदर बयान फरमाते हैं, ऐ मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इस सूरत पर जरा गौर कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खाकर कह रहा है, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ लोगों इस रुए जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं, तमाम के तमाम लोग खसारा उठाने वालों में से हैं। अब वो कौन लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है? तो मेरे भाइयों वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है, जो अपना टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करता है, जो अपना वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है ये वक्त कितनी बड़ी नियामत है मेरे भाइयों। अगर आज आपके पास टाइम है तो मोबाइल के पीछे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस टाइम को
اچھا کام کیجئے، اس ٹائم میں آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دو ایسی نعمتیں ہیں، لوگوں کے پاس دو ایسی نعمتیں کہ لوگ جس کی قدر نہیں کیا کرتے۔ اے لوگوں، اگر یہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہو تو اس کی قدر کر لیا کرو، اگر یہ دو نعمت اگر ایک بار چھن جاتی ہے تو پھر یہ نعمت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک ہے تندرستی، صحت مندی۔ اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، اگر آپ تندرست ہیں، اگر اللہ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ اسی طرح والفراغ، اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آج آپ کے پاس فرصت ہے میرے بھائیوں، تو آپ اس کو غنیمت جانیے، فرصت کے ٹائم کو غنیمت جانیے اور اچھا کام کر لیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بار یہ ٹائم چلے جانے کے بعد دوبارہ آپ کو یہ ٹائم اور نہیں ملے گا، یہ فرصت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو اس موبائل نے ہمارا یہ بھی نقصان کیا کہ اس موبائل نے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو وہ اہمیت، یعنی ہمارے نزدیک سے وقت کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ چلیے ابھی بھی اور 5 منٹ ٹائم ہے، معذرت کے ساتھ جو میرا ٹائم ہے۔ اور ایک چیز موبائل نے ہمارا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس مجلس میں پروگرام ایک سے ایک آ ہی رہے ہیں، جو بھی مقرر سامنے ہیں ان کا بھی بیان، ان کی بھی تقریر کتنی پیاری ہے اور کتنی اچھی ہے، اور دھیان سے سنتے ہیں۔ بس 5 منٹ کے بعد جو مقرر آئیں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے وہ بھی بہت پیاری جو ہے تقریریں کریں گے اور آپ کے بیان سے محظوظ ہوں گے۔ چلے موبائل نے ہمارا اور کیا نقصان کیا؟ دیکھیے موبائل نے ہمارا یہ بھی نقصان کیا کہ آج ہمارے موبائل میں مان لیجئے ایک گندی ویڈیو آئی، کسی دوست نے بھیجا، وہ ویڈیو دیکھنے میں اچھی لگی، ہم بھی اس ویڈیو کو اب دوسرے کسی کو سینڈ کر دیتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں۔ فیس بک چلا رہے ہیں، سب کوئی فیس بک چلا رہے ہیں، فیس بک میں ہے، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، آپ کی نظر میں ایک اچھی ویڈیو یعنی ایک گندی ویڈیو آ گئی، آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو کسی اور کو شیئر کر دیا یا اپنے دوستوں کو ٹیگ کر دیا میرے بھائیوں۔ تو اس موبائل فون کے ذریعے سے ہم گناہ کو، بے حیائی کی چیزوں کو، فحش چیزوں کو آج ہم اور آپ موبائل کے ذریعے سے ہم اس کو عام کر رہے ہیں، ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ موبائل میں گندی چیزوں کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اس کو شیئر کرنا میرے بھائیوں، اس کو عام کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، غور سے سنو، آج تم موبائل فون کے ذریعے سے گندی گندی چیزیں یعنی شیئر کرتے ہو، اس کو عام کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی چیزوں کو عام کر دی جائے، یا جو لوگ مومنوں کے درمیان غلط چیزوں کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل فون کی وجہ سے غلط چیزوں کو آپ نہ پھیلائیں، غلط چیزوں کو آپ شیئر نہ کریں۔ اور ایک چیز کا اضافہ کر دوں، موبائل نے ہمارا یہ بھی بڑا نقصان کیا ہے کہ جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، آج ہر کوئی آدمی مفتی بن گیا، دین کا عالم بن گیا، وہ فتویٰ دینے والا بن گیا۔ اب مان لیجیے سماج میں کسی چیز کو لے کر لڑائی ہو رہی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر پہلے ایسا اختلاف ہوتا تو ہم بڑے بڑے علماؤں کے پاس جاتے، بڑے بڑے علماؤں سے کانٹیکٹ کرتے، ان سے سوال کرتے، علماء بتاتے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن جب موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا،
ہم نے علماؤں سے رابطہ چھوڑ دیا, ان سے کانٹیکٹ چھوڑ دیا. کسی چیز کو معلوم کرنا ہوا, ہم نے کیا کیا, موبائل میں گئے اور موبائل میں جانے کے بعد ہم نے سرچ کر دیا, گوگل میں چلے گئے, دیکھ لیے. اب ہم سماج میں آ کر, لوگوں کے پاس آ کر فتویٰ دینا شروع کر دیے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. میرے بھائیوں, جسے شریعت کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہ ہو, جو قرآن اور حدیث سے بالکل دور ہو, بالکل جاہل ہو, موبائل فون آنے کے بعد وہ بھی آج مفتی بن کر کے آج ہمارے سماج میں گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں, موبائل نے یہ بھی بڑا ہمارا نقصان کیا ہے. شارٹ کٹ میں ایک چیز بتاؤں, اگر دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں میرے بھائیوں کسی چیز کا علم اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ موبائل میں جا کر اس کا جواب مت ڈھونڈیے, موبائل میں جا کر اس کا جواب مت تلاش کیجئے. آپ کے گاؤں میں, آپ کے سماج میں جو اچھے عالم ہیں ان کے پاس جائیے اور آپ ان سے سوال کیجئے, وہ آپ کو جواب دیں گے. موبائل آپ کو جواب نہیں دے گا میرے بھائیوں, کیونکہ موبائل میں جہاں صحیح جواب ہے وہاں پر غلط جواب بھی ہے. آپ کے پاس اتنا علم نہیں کہ آپ فرق کر پائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر دین کے بارے میں کسی چیز کا علم اگر آپ کو نہیں ہو تو اس سے پوچھا جائے گا, اس سے سوال کیا جائے گا جو دین کے بارے میں علم رکھتا ہے, جو دین کے اوپر نالج رکھتا ہے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی مختصر انداز میں. میرے بھائیوں, میں تو ایک چھوٹا موٹا مخرر کی حیثیت سے میں آپ کے بیچ آیا تھا, چند منٹ کا وقت مجھے ملا تھا. میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اگر موبائل کے بارے میں اس موضوع جس کے اوپر ابھی میں نے آپ کے سامنے تقریر کی, اگر ڈیٹیلز میں اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, یوٹیوب پر جائیے, میرا نام سرچ کیجئے, سینکڑوں تقریریں میری پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر اس ٹاپک کے اوپر بھی کہ موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا. 2.5 گھنٹہ کی میری مکمل تقریر ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ وہاں سے بھی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بس مختصر انداز میں میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو موبائل فون کے فتنے سے بچا لینا. یہ الہ العالمین تو ہم تمام کو موبائل کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دینا. یہ الہ العالمین اس موبائل کو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند اور اس موبائل کو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند بنانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالت حاضرہ کے مطابق